العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد، والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن، نحو خرجت من عند زيد، ولا تجر عند إلا بمن، فلا يقال خرجت إلى عنده، وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ. وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا، كقولك جلست قرب زيد، أي مكان قرب زيد، فحذف المضاف وهو مكان، وأقيم المضاف إليه مقامه، فأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية ولا يقاس ذلك. فلا تقول آتيك جلوس زيد تريد مكان جلوسه. ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان، نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد، والأصل وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد، فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر. سمجھ میں آ گیا؟ والذی لزم الظرفیۃ او شبہہا، اس سے پہلے جو شعر پیش کیا تھا اس کی آخری بات رہ گئی تھی. الذی لزم ظرفیۃ و شبہہا من الکلم، تو 4 مصروں میں سے آخری مصرع اور تیسرے مصرے کا ایک پاؤ، اس کی تشریح رہ گئی تھی، اسی کو بتا رہے ہیں. والذی لزم الظرفیۃ، اور وہ لفظ جس کے لیے ظرفیت لازم ہو یا ظرفیت کے مشابہ ہو، جیسے کہ عند اور لدن. عند پاس، تو یہ جو پاس ہوگا کسی کے تو ظرف مکان ہے، تو گویا کس کے لیے ظرفیت لازم ہے، کبھی بغیر ظرف کے نہیں ہوگا. لدن بھی اسی معنی میں ہے، من لدن حکیم خبیر. لدن عندہ کے معنی میں. لدن اور عندہ میں فرق آپ نے پڑھا ہوگا کہ عندہ میں شے کا اس کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن لدن میں ہونا ضروری ہے. یعنی عندہ مجازن بھی کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو بولا جاتا ہے، اور لدن حقیقتاً من لدن حکیم خبیر، اللہ کے پاس سے یہ چیز آئی ہے، یعنی حقیقی معنی میں آئی ہے، مجازی معنی میں نہیں ہے وہ. تو لدن اور عندہ دونوں کے لیے ظرفیت لازم ہے. پہلے بتا دے رہے ہیں کہ ظرفیت، شبہ ظرفیت سے کیا مراد ہے. والمراد بشبہ الظرفیت انہ لا یخرج عن الظرفیت الا باستعمالہ مجرورا. شبہ ظرفیت سے مراد وہ لفظ ہے جو نہیں خارج ہوتا ہے ظرفیت سے مگر اس کے مجرور استعمال کرنے سے من کے ساتھ. کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ من کے ساتھ استعمال کرو اور ظرفیت سے نکل جائے تو یہ سمجھیے کہ ظرف نہیں ہے، وہ شبہ ظرف ہے.
ظرفیت اس میں نہیں ہے، ظرفیت کی مشابہت والی چیز ہے، کیونکہ من استعمال کیا تو ظرفیت سے نکل گیا۔ تو کوئی بھی چیز تھوڑی دیر کے لیے اپنی اصلیت سے نکل جائے اس کو یہی کہیں گے کہ وہ اس کو مشابہ تھا، اور جو نہ نکلے تو حقیقت میں شروع سے لے کے آخر تک وہ وہی شے ہے جو اس کا نام لیا جاتا ہے۔ جیسے جو ظرف ہے تو ہمیشہ ظرف ہے، اور ایک یہ ہے کہ من با وغیرہ استعمال کرو تو ظرف نہیں رہتا، تو اس کا مطلب ہے عارضی ہے، اسی لیے اس کو ظرفیت کے مشابہ کہا جائے گا، نہ کہ ظرف کہا جائے گا۔ تو کہہ رہے کہ آئندہ پہ اگر من داخل کر دو کہیں کہیں تو یہ ظرفیت سے نکل جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مشابہ ظرفیت ہے۔ نحو خرجت من عند زید، میں نکلا زید کے پاس سے، یہ عند مکان کے معنی میں گویا کہ ہو گیا، ظرفیت سے نکل کر کے کوئی جو لفظ جو ہے جو مکان کا ہے اس کے لیے ہے، تو یہ ظرفیت سے من کی وجہ سے خارج ہو گیا۔ نحو خرجت من عند زید، جیسے کہ میں نکلا زید کے پاس سے، تو من استعمال کیا عندہ کے بازو میں، تو یہ عند جو ہے خرج من الظرفیت۔ ولا تجر عند الا بمن، اور عند کو زیر نہیں دیا جاتا ہے مگر من سے، عند پر زیر من کے ذریعے آئے گا۔ حروف جارہ 17 ہے، جس میں سے صرف من ہے جو عند کو زیر دے پائے گا، بقیہ اور نہیں۔ ولا تجر عند، اور عند پہ زیر نہیں آئے گا مگر سونے کے ذریعے، نیت کے ذریعے آ جاتا ہے، نیت آئے گی تو گر جائیں گے۔ تھوڑا ہو جاؤ، ہوا لگنے دو، رومال والا ٹل۔ ولا تجر عند الا بمن، اور عند کو زیر نہیں دیا جاتا ہے مگر من کے ذریعے۔ امت کی صبح میں برکت رکھ دی گئی ہے، تو صبح سے لے کر کے 8-10 بجے تک، 11 بجے تک جتنا کام ہو جاتا ہے اتنا زور سے لے کے شام تک نہیں ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا سا نیند ادھر ادھر کر کے جلدی جلدی سب کام نمٹا لینا چاہیے 10-11 بجے تک۔ آپ لوگوں کا 1 گھنٹہ تو ہیوی کمپیوٹر کا بھی ہے، اور بھی جتنے کام ہیں اس صبح کے ٹائم میں نمٹا لینا چاہیے۔ ولا تجر عند الا بمن، اور زیر نہیں دیا جاتا ہے عند کو مگر من کے ذریعے۔ فلا يقال خرجت الى عنده، یہ ہے نا غیر مسلم، دکان سویرے کھول دیتا ہے، مغرب کے بعد بند کر دیتا ہے، 8 بجے تک اس کی اتنی بکری ہو جاتی ہے جتنا 10 بجے سے جو کھولتے ہیں پھر عصر تک بیچتے ہیں، کیونکہ صبح میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ جو بھی صبح میں رہے گا چاہے غیر مسلم ہو اس کو بھی برکت ملے گی۔ ایک جامعہ کے استاد گئے اس کے پاس خریدنے سامان، تو کہنے لگے کہ اتنے سویرے دکان کھول دیتے ہو، مسجد میں تو آ جائے کرو۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھنے آتا ہے، مسلمان کی پہچان اپنے لیے لیا ہے، اسی لیے وہ سمجھ رہے تھے مسلمان ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ والا نہیں ہوں، میں دوسرے والا ہوں۔ تو صبح کھول دیتا ہے تو بہت ساری بکری ہو جاتی ہے۔ ولا تجر عند الا بمن، اور زیر نہیں دیا جاتا ہے مگر من کے ساتھ عند کو۔ فلا يقال خرجت الى عنده، تو نہیں کہا جائے گا خرجت الى عنده۔ الى حرف جر ہے، حروف جارہ جو 17 ہیں اس میں سے من کے علاوہ ہے، تو من کے علاوہ جو بھی حروف جارہ ہوں گے وہ استعمال نہیں ہوں گے، صرف من استعمال ہوگا۔ وقول العامة، اور عام پبلک کا قول، خرجت الى عنده خطأ، میں نکلا اس کے پاس، اس کی طرف، اس کے عندہ کی طرف، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے استعمال، یہ اغلاط العوام ہے، عوام قول العامتی، قول عامتی عقل گوہ کے پبلک کے کا قول ہے، سب جگہ کے پبلک کا قول ہے جو عربی نہیں جانتے۔ وقول العامتی خرجت الی عنده، تو من حروف جارہ میں سے ایک ہے من، تو من کے علاوہ اگر استعمال کریں گے عندہ کے پاس
اندہ کے بازو میں الا اندہی تو وہ صحیح نہیں مانا جائے گا. تو یہ آخری مصرے کے اندر یہ بتایا ہے. گویا کہ تمام مصروں کا حاصل یہ نکلا کہ ظرف جو ہے متصرف بھی ہوتا ہے غیر متصرف بھی ہوتا ہے، اور جس کے لیے ظرفیت لازم ہے اور جو شبہ ظرفیت ہے وہ اگر ظرفیت سے نکل جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ متصرف. متصرف غیر متصرف اس کو کہتے ہیں جو کبھی ظرف استعمال ہو اور کبھی ظرف استعمال نہ ہو، اور غیر متصرف اسے کہیں گے جو صرف ایک ہی استعمال ہو. تو اسی کی تشریح کرتے ہوئے اندہ کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی جو ہے ظرفیت سے نکل جاتا ہے اگر من استعمال کر دیں. تو پتہ چلا کہ ظرفیت غیر ظرفیت دونوں میں استعمال ہے تو متصرف ہو گیا، اور اگر صرف ظرفیت میں استعمال ہو تو کیا ہے؟ غیر متصرف ہے. یہ شعر، یہ دونوں اشعار اس کی تشریح مکمل ہو گئی. اب نیا شعر پیش کر رہے ہیں. وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ مَصْدَرُ، اور کبھی ظرف مکان کا نائب بنتا ہے مصدر. وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ، اور کبھی نائب بنتا ہے ظرف مکان کا مصدر. ظرف مکان ہٹاؤ مصدر لے آؤ، یہی نائب بننے کا مطلب ہے. وَذَاكَ فِي ظَرْفِ الزَّمَانِ يَكْثُرُ، اور یہ ظرف زمان میں زیادہ ہوتا ہے. ظرف مکان ظرف زمان دونوں میں مصدر کو لا سکتے ہیں، لیکن ظرف زمان میں ایسا زیادہ ہوتا ہے. وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ مَصْدَرُ، اور مکان کے نائب بنتا ہے، مکان کا نائب بنتا ہے مصدر، اور یہ نائب بننا ذاک قد ینوب کی طرف اشارہ ہے، اور یہ نائب بننا ظرف زمان میں کثیر ہوتا ہے. یکثر کثیر ہوتا ہے. مثال دیں گے تو اس سے واضح ہو جائے گی بات. ینوب المصدر عن ظرف المکان قلیلا، مصدر نائب بنتا ہے ظرف مکان کا کبھی کبھی. قلیلا ای مکانا قلیلا، عمدا قلیلا، تھوڑی مدت کے لیے. قد ینوب المصدر عن ظرف المکان قلیلا، مصدر ظرف مکان کا نائب بنتا ہے کبھی کبھی. کقولک جلست قرب زید، جیسے کہ آپ بولیں جلست قرب زید، میں بیٹھا زید کے قریب. تو قرب زید اس پہ نصب آ رہا ہے اور یہ مصدر ہے، اور حقیقت میں یہ دوسرے کی جگہ پہ آیا ہے. وہ کیا ہے جگہ؟ مکان. اصل میں ہے ای مکان قرب زید، میں بیٹھا زید کے قرب کے مکان میں. زید ہے یہاں، اس کا قرب ہے، قرب کا یہ مکان ہے، یہاں پہ بیٹھا. تو مکان کا لفظ ہٹا کر کے جلست قرب زید کہہ دیا. حالانکہ جلست مکان ایسا مکان جو قرب زید، زید کے قریب ہے. تو مکان ہٹایا، وہاں پہ مصدر رکھ دیا. تو قد ینوب عن مکان مصدر یہ ہو گیا، اس مکان کی جگہ پہ قرب رکھ دیا. مکان قرب زید، زید کے قریب کے مکان میں بیٹھا. جلست قرب زید، میں بیٹھا زید کے قرب، زید کے قریب. تو ایسے اتنا بولا جاتا ہے کہ آدمی اس کی بال کی کھال نہیں نکالتا، لیکن ہر چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. کہیں بھی جائیے تو مفتی تقی صاحب نے وہ لکھا ہے اپنا سفر نامہ، تو اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں بھی جا رہے ہیں تو تحقیق کر رہے ہیں کہ اس کا کیا معنی، یہ لفظ ہے، یہ لفظ کیوں ایسا استعمال ہوا، پہلے کیا ہوگا. تو اس سے کیا ہے، اس سے تحقیقی ذہن پیدا ہوتا ہے. ہماری طرف ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے گڑھ گڑیا، بستی شہر ہے اس کے بازو میں. تو ہم لوگ گئے ٹہلنے، تو ایک صاحب سے ملے کہ یار اتنا خراب گاؤں کا نام رکھ دیا. کہہ رہے خراب نہیں ہے، یہ اصل میں ہے گاؤں گڑیا. گاؤں گڑیا جیسے مالے گاؤں، ایسے اس کا گڑیا ڈال وہ نام رکھا، شاندار. اب شاندار بگڑ گیا تو ہو گیا گڑھ گڑیا. اس طرح کیا ہے، تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ اور رہا ہوگا. ایسے ہی سب زبانوں میں ہوتا ہے. اور چونکہ عربی زبان ہماری قرآن کریم کی زبان ہے، اور قرآن کریم اسی وقت سمجھ میں آئے گا
جبکہ ہم اس کی تہ میں اندر جائیں، اس کے الفاظ میں، اس کے تصرفات، یعنی کیا ہے، علم صرف میں، علم نحو میں، تو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا ہے اور اس کلام کو سمجھ کے عمل کرنا ہے۔ تو اگر مخاطب ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مخاطب بنا رہا ہے تو دوڑ کے جائیں گے۔ مولوی مہر بلا رہے ہیں 10 منٹ پہلے، پہنچ جائیں گے۔ تو مولوی مہر کیا ہے؟ استاد کیا ہے؟ ایک علامتی عظمت والے ہیں، بڑے ہیں۔ تو علامت ختم ہو تو بڑائی ختم، سمجھ رہے؟ کوئی کمپیوٹر دوسرا سکھانے آ گیا تو ایسے ہی گھومنے والے ہو جائیں گے فوراً۔ علامتی چیز ختم ہو جائے تو اس کی عظمت ختم، لیکن اللہ کے ساتھ جو عظمت ہے وہ علامتی نہیں، وہ اصلی ہے۔ تو اگر اس طرح تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے، اور تصور کرنا ہی چاہیے کیونکہ کلام تو اللہ کر ہی رہا ہے، تو پھر جو ہے اس قرآن کے سمجھنے میں اور اس قرآن فہمی میں بہت زیادہ مدد ملے گی، اور جو ان میں باتیں ہیں اس پہ عمل کرنے میں بھی بہت زیادہ سہولت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں۔ تو یہ عربی جو ہے، عربی کے جو یہ سب قواعد ہیں وہ اسی لیے ہے کہ عربی فہمی آئے، اور جو ہے اس کی چیڑ پھاڑ اور اس میں جو ہے اس کی بال کی کھال نکالنا، تو اس سے کیا نکلے گا؟ اندر کچھ نکلے گا۔ بال لے لو اور بال کی کھال نکالو، بال میں کھال نکلے گی، بال کی کھال نکالنا یہ ہو گیا محاورہ، یعنی زیادہ تحقیق کرنا۔ جیسے دیوبند کے قریب میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے کھیتولی، اس کا نام ہے کھیتولی۔ بہت مشاعرہ ہوتا تھا وہاں، اب تو سب پورا ماحول ہی خراب کر رکھا ہے پورے انڈیا میں۔ سب کہیں بھی کوئی آدمی عافیت سے جاتا نہیں، عافیت رہے تو کچھ کرے گا آدمی۔ تو وہاں پہ مشاعرے بہت ہوتے تھے، تو بچے جو ہے ٹرین میں بلا ٹکٹ بیٹھ کے چلے جاتے تھے۔ ٹکٹ وکٹ دیوبند سے لے کے مظفر نگر تک کوئی مانگتا ہوتا نہیں تھا، اور مانگا تو اس کی خیر نہیں۔ بہرحال تو وہاں جاتے تھے، وہاں مشاعرے بہت ہوتے تھے۔ تو کھیتولی، کسی نے پوچھا یار یہ کھیتولی کس کو کیا ہے؟ یہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو ایک بوڑھا تھا، اس نے بتایا، اس نے کہا یہ ہے خطۂ ولی۔ خطہ کے معنی علاقہ، یہ ولیوں کا علاقہ ہے۔ تو خطۂ ولی شروع میں نام رکھا تھا، اور اس کے بعد کثرتی استعمال سے کھیتولی ہو گیا۔ تو ایسے ہی یہ سب زبان میں ہوا کرتا ہے، چونکہ عربی قرآن کی حدیث کی زبان ہے، اس لیے اس کو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے تاکہ ہم کو قرآن سمجھ میں آئے، حدیث سمجھ میں آئے۔ دیکھیے فحذف المضاف مکان قرب زید، تو مضاف کو حذف کر دیا گیا، وہو مکان، اور وہ مکان ہے، اس کو حذف کیا، ہٹایا وہاں سے، تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ بچا، یہاں لے آئے۔ وأقیم المضاف الیہ مقامہ، اور مضاف الیہ کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ اقام یقیم اقامت سے اگر مانیں گے تو میم پہ پیش پڑیں گے مقام، اور قام یقوم قیاما نصرہ سے مانیں گے تو میم پہ زبر پڑھیں گے مقام۔ یاد رکھیے گا، قرآن میں مقامہ پڑھ دیا تو بھی صحیح ہے، اور مقامہ پڑھ دیا تو بھی صحیح ہے۔ فأعرب بإعرابہ، تو مکان کا اعراب قرب کو دے دیا گیا۔ وہو النصب، اور وہ نصب ہے، مکان کے اوپر نصب ہے تو قرب کو دے دیا گیا۔ جلست قرب زید، وہو النصب علی الظرفیت، اور وہ نصب آنا ہے ظرفیت کی بنیاد پر۔ ولا یقاس علیہ، اور یہ جو ہے نقطہ نہیں ہے، اس میں ہے ولا ینقاس، انقاس ینقاس انقیاس، حالانکہ یقاس ہونا چاہیے، ینقاس تو ویسے بھی کیا ہے؟ لازم ہے، تو مجہول بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا ولا یقاس ہے، یہ مکھی وکھی نے حق دیا ہوگا تو نون سمجھ گیا ہو۔ ولا یقاس ذالک، اور قیاس اس کا نہیں کیا جائے گا۔ ولا تقولوا، تو آپ نہیں کہیں گے آتی کا جلوس زید، میں آؤں گا زید کے بیٹھنے کی جگہ، ترید مکان جلوسی ہی، ارادہ رکھیں کہ جلوس سے پہلے مکان پوشیدہ ہو، تو کہہ رہے نہیں، قیاس نہیں کیا جائے گا، جو بولا ہوا ہے اسی پر استعمال کریں گے۔ وَيَكْثُرْ إِقَامَةَ الْمَصْدَرِ مَقَامَ ظَرْفِ الزَّمَانِ، اور مصدر کو قائم کرنا کثیر ہے ظرف زمان کی جگہ پہ۔ یہ تو مکان تھا زمان میں،
نحو آتی کا طلوع الشمس، میں تمہارے پاس آؤں گا سورج کے طلوع ہونے کے وقت، سورج کے طلوع ہونے کے وقت، وقدوم الحاج، اور حاجیوں کے قدوم تشریف آوری کے وقت، وخروج زید، اور زید کے نکلنے کے وقت، والاصل وقت طلوع الشمس، اور اصل ہے سورج نکلنے کے وقت۔ تو یہاں پہ وقت کو حذف کر کے مصدر کو رکھنا، مکان کی جگہ زمان یعنی وقت کو ہٹانا اور رکھنا مصدر، یہ کیا ہے؟ کثیر ہے۔ وہ وقت قدوم الحاج، اور حاجیوں کے قدوم کے وقت، تو وقت کو ہٹا کے مصدر کو اس کی جگہ پہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ کثیر ہے۔ وہ وقت خروج زید، اور زید کے خروج کے وقت، وقت کو ہٹا کے خروج کو وقت یعنی زمان کی جگہ پہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ کثیر ہے۔ فحذف المضاف، تو مضاف کو حذف کر دیا گیا، واعرب المضاف الیہ، اور مضاف الیہ کو اس کا اعراب دے دیا گیا، وہو مقیس، اور یہ قیاسی ہے فی کل مصدر، ہر مصدر میں۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.